अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस कुछ ही दिन रह गए हैं रमज़ान शुरू होने में। यकीन ही नहीं हो रहा कि एक रमज़ान गुजर भी गया। मुझे ऐसा लग रहा था बस अभी तो रमज़ान गुजरे हैं, अभी तो मैंने रोज़े रखे थे, अभी तो मैं हरम शरीफ में थी एंड अब दूसरी बार हर चीज़ करने की तैयारियां शुरू हो गई है। खुशी भी होती है जैसे जैसे रमज़ान नज़दीक आता है, और एक डर भी लगा रहता है कि अल्लाह ज़िंदगी के कितने कम दिन रह गए हैं और दुनिया के कितने कम दिन रह गए हैं। लेकिन हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं आज, विच इज़ रमज़ान की बरकतें। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह हर चीज़ को पसंद करता है। कहते हैं कि रमज़ान के जो कहते हैं जो साल के 11 महीने हैं उसका नाम अरबों ने रखा, लेकिन रमज़ान का जो नाम है, इस महीने का जो नाम है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद चुना और उसे नाम दिया रमज़ान। रमज़ान किसे कहते हैं? रमज़ान कहते हैं जल जाने को। जाहिर सी बात है, जब इंसान पूरा दिन रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा होता है, और रोज़े जनरली गर्मी में आते हैं, तो आपके बदन के अंदर एक अलग सी गर्मी पैदा होती है, एक अंगार जैसी गर्मी पैदा होती है, और इंसान वेट करता है कि शाम कब हो, मगरिब की अजान अल्लाह अकबर कब सुनाई दे, और कब मैं पानी का वो घूंट और खजूर अपने मुंह में डालूं अल्लाह का नाम लेकर। और ये चीज़ हमें सिखाती है कि रमज़ान को जल जाना कहते हैं। जल जाना हर तरीके से। अल्लाह इस महीने में हमारे गुनाह माफ़ करते हैं और उसे भी जैसे जला देते हैं। इनफैक्ट कहते हैं जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं ताकि आओ मेरे बंदो और इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाओ एंड अपने लिए जन्नत बनाओ। कुरान में जब आप देखोगे, जब रमज़ान की बात आती है, जब इसकी इस महीने की बरकतों की बात आती है, हम हदीसों में पढ़ते हैं और बड़े बड़े उलमा जब इसकी बातें करते हैं, तो पता चलता है कि अल्लाह ने सबसे पहले तिलावत को तरजीह दी। बात करने में पहले तिलावत, कुरान की तिलावत को तरजीह दी। इसका ये मतलब है कि ये महीना हमें खूब तिलावत करनी है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान का ही महीना है जब सारी आसमानी किताबें दुनिया में हर नबी पे नाजिल हुई, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो ये महीना कितनी बरकतों वाला है कि हमें अपनी सारी आसमानी किताबें अल्लाह ने इस महीने को चुना। तो हमें इससे पता चलता है कि इस महीने की बरकतें बहुत है। आई एम श्योर हम सब बहुत एक्साइटेड है। कुछ लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली रोज़ा नहीं रखते हैं। मेरा ये उनसे मैं कहूँगी, मेरी हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप रोज़े रखें, क्योंकि रोज़े की माफ़ी नहीं है। और अल्लाह ने जब हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम रोज़ा रखें और अपने गुनाहों को माफ़ करें, क्योंकि इंसान गुनाह करता है, इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गुनाह होंगे, मरते दम तक होंगे। लेकिन जब आप रोज़ा रखते हो, रोज़ा हम क्यों रखते हैं? जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो एक तकवा इख्तियार करता है। व्हाट इज तकवा? तकवा आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और आपके अंदर एक रूहानियत को पैदा करता है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों का ये एक जहन बन गया है कि अगर किसी की दाढ़ी है, कोई अल्लाह के रास्ते में पूरी तरीके से निकल चुका है, चाहे वो तबलीग में निकल चुका है, वो 3 दिन की जमातों में 40 दिन के चिल्ले में निकलता है, या कोई औरत है जो पर्दा करती है और हर वक्त अपने नमाजों को मिस नहीं होने देती, रोजे रखती है, तो ये हमारे सोसाइटी में एक प्रेशर बन गया है कि इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। तो ये हमें अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि वो भी इंसान है और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी को बेटर बनाए। तो गुनाह होने की और ऐसी कोई चीजें लाइफ में अनफॉर्चुनेट होने के चांसेस हैं, लेकिन जब इंसान तकवा इख्तियार करता है ना, तो अल्लाह फौरन, जब आपसे कोई गलती होती, कोई गुनाह होता है, तो आपका दिल फौरन आपको बेचैन हो जाता है और कहता है कि नहीं, इस
یہ چیز غلط ہے, اب مجھے اپنی زندگی میں اس چیز کو نہیں رکھنی ہے اور اس چیز سے آگے بڑھنی ہے, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے. اینڈ رمضان میں جب انسان روزے رکھتا ہے تو آپ کا تقویٰ کہیں نہ کہیں بڑھتا ہے, کیونکہ ہے ہی رمضان قربانی کا نام, اور ہم سب قربان کرتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کو بہت اہمیت دے, جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت پورا دن کرے. یہ مہینہ بہت پریشس ہے, ٹرسٹ می میرے بھائی بہنوں, کہ ہمیں ابھی ایسا لگتا ہے کہ ہم دیکھتے ارے ختم بھی ہو گیا رمضان, ارے آج عید بھی آ گئی. لیکن جس دن ہماری آنکھیں بند ہوگی اور ہمیں پتا چلے گا کہ اس رمضان میں ہمیں کتنے بینیفٹس ملے, انسان سوچے گا کاش میں نے اس کو اور یوٹیلائز کیا ہوتا. تو آج ہمارے پاس وہ وقت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایٹ لیسٹ جوانوں کو میں کہوں گی کہ دیکھو, بوڑھے جب ہو جاتے ہیں, کہ انسان کا جب ایج ہو جاتا ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی جوانی کی عبادت کو ایک دم ڈٹ کے کریں. میری ممی بھی بہت انفیکٹ اتنے سالوں سے بیمار ہے اور وہ نفلی روزے اتنے نہیں رکھ پاتی ہے, لیکن ماشاءاللہ سے رمضان کے سارے فرض روزے رکھتے ہیں. اتنے سالوں سے میری ممی ہر 30 روزے جتنے 29 روزہ ہوتا ہے یا 30 روزہ ہوتا ہے, میری ممی ماشاءاللہ سے پورے روزے رکھتی ہے. اینڈ کہتے ہیں, میں سن رہی تھی کہ حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر آپ 29 بھی جب روزہ ہوتا ہے مہینے کا, اللہ پورا 30 کا ثواب دیتا ہے. تو رمضان اس برکتوں والا ہے مہینہ, ہمیں اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے بھی ابھی کام ہیں آپ کوشش کریں, افطار کی بھی جو بھی ہم چیزیں کرتے ہیں ہم کوشش کریں اسے ابھی تھوڑا پہلے چیزوں کو ریڈی کر کے رکھ دیں, تاکہ رمضان میں ہمارا وقت ان ساری چیزوں پہ ضائع نہ ہو. ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے کام کو, دنیاوی کام کو تھوڑا کم کر دیں. دیکھو رزق تو اللہ نے لکھا ہے اور وہ ہمیں ماشاءاللہ سے مل بھی رہا ہے, اور رمضان برکتوں والا مہینہ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے لیے روزے رکھے, آپ نے اپنا دنیاوی کام تھوڑا کم کر دیا اور آپ ہر طریقے سے آپ کا فوکس صرف رمضان کی جو ایکچوئل اہمیت ہے اسے فالو کرنے کے لیے, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی روزی میں تنگی آئے. کہتے ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ ان کی روزی بھی بہت بڑھا دیتے ہیں, اور انہیں برکت والی روزی دیتے ہیں, اور ان کے لیے رزق حلال بڑھا دیتے ہیں. تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا رزق حلال بڑھ جائے اللہ کی خوب عبادت کر کے اس مہینے میں. آلسو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زکوٰۃ, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے 1-2 دن بچے ہمارے پاس 2-3 دن انفیکٹ, تو ہم کوشش کریں کہ ہم بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لیں کہ ہمیں کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے, اس کو سیگریگیٹ کر دیں, اور کوشش کریں کہ آپ پہلے ہی لوگوں تک جنہیں جو بھی دینا ہوتا ہے آپس گھر میں آپ کے ہیلپرز ہیں, ادروائز آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں جن کو ضرورت ہے, جو آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں, آپ انہیں ابھی دے دیں تاکہ ان کا رمضان کی وہ تیاریاں کر سکے اور دل کھول کے وہ اور ان کے گھر والے روزہ رکھ سکے بنا کسی ٹینشن کے کہ اب کیا کھائیں گے, اگر کیا ہوگا. یہ ساری ٹینشن کو چھوڑ کے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا بھی روزہ اچھا بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی ان کی روزے کی کیا کہتے ہیں ان کے دسترخوان کو بڑھائے, تاکہ وہ بھی خوشی سے روزہ رکھ سکے اپنے بچوں کے ساتھ بنا کسی ایکسٹرا ٹائم کام کرنے کا سوچے. اس کے علاوہ ہم کوشش کریں کہ ہم ایٹ لیسٹ ایوری ڈے ہو سکے تو ترجمہ آپ قرآن کا کریں. اف ناٹ فلی آپ کو لگتا ہے آپ کو اور پڑھنا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے ہمیں 1-2 زیادہ قرآن مکمل کرنے ہیں, تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ایک صفحہ ہم ترجمہ کا پڑھیں ایوری ڈے, تاکہ ہمارے اندر قرآن اترے. ہم جب بھی قرآن کھولیں, میں یہ کرتی, جب بھی میں قرآن کھولتی ہوں میں اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ بس مجھے یہ بک میں جو لکھا ہے نا یہ میرے دل میں اتار دے, اور میری زندگی کو تو ایسی بنا دے, میں ایسے جینا چاہتی ہوں جو بک میں آپ نے اس بک میں جو آپ نے لکھا ہے میری زندگی کو ویسے بنا دے. دیٹس اٹ, مجھے ایسی ہی زندگی چاہیے. تم کوشش کرے کہ قرآن ایک اتنی بڑی کہتے ہیں نا سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ قرآن ہے اور اذان ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اسے کھولیں اور نیت کریں کہ اللہ تو اس کے اندر برکت دے, اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہماری زندگیوں میں اتار دے. تو ہم اس بات کی بھی کوشش کریں. اس کے علاوہ آپ بہت ساری چیزیں, جہاں پہ تراویح کی بات آتی ہے, آپ بالکل تراویح مس نہ کریں. پتہ ہے آپ کو تراویح کا ایک سجدہ 1500 نیکیاں ہیں ایک سجدے پہ. امیجن ہم 2 رکعت نماز میں کتنا سجدہ کرتے ہیں, 4 سجدہ کرتے ہیں. سو یو کین امیجن, آپ کیلکولیٹ کر دیجئے 6000 نیکیاں ان 2 رکعت. تو یہ بہت بہت
بہت بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے رمضان میں ہم سب گناہگاروں کے لیے. تو تراویح بالکل نہ جانے دیجیے. جو لیڈیز گھر پہ ہے وہ 2 رکعت کتنا وقت لگتا ہے. ہم کوئی ایک سپارہ تو پڑھتے نہیں ہے نماز میں. ایک آپ نے ثنا پڑھا, اس کے بعد آپ نے الحمد پڑھا, ایک چھوٹا سورہ پڑھ لیا, اس کے بعد آپ نے پھر وہی کیا, آپ کی 2 رکعت ہو گئی. ماشاءاللہ سے آپ نے ایسی 20 رکعت پڑھ لی. تو آپ سوچئے اپنے کتنے گناہ اپنے معاف کیے. اللہ اس مہینے میں آپ کے گناہ صرف معاف نہیں کرتا, وہ آپ کا اس گناہ کا نام و نشان آپ کے بک میں سے نکال دیتا ہے. جو آپ کے اعمال کے بک ہوتے ہیں اس میں سے یہ ریکارڈ پوری طریقے سے اللہ پاک غائب کر دیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ہمیں اللہ نے دیکھو موقع دیا ہے کہ آج ہم یہ سال کے رمضان میں پہنچ پائے. کتنے لوگ ہیں جنہیں میں جانتی ہوں جانتی تھی, اور وہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ افطار کرے, ہمارے ساتھ رمضان کی تیاریاں کرے, اور اس سال وہ نہیں ہے. تو ہم بس کوشش کریں کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں اگلے سال یہ مبارک مہینہ نصیب ہو نہ ہو. ہم اپنے گناہوں کی اس سال ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, ہم توبہ کر لے. دیکھو رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے, اور اس کے اندر ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لے اپنی پرانی زندگی سے, اور نئی طریقے سے زندگی شروع کرنے کی کوشش کرے. کیا ہی وہ بات ہوگی. تو بس میں چاہتی ہوں کہ یہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو, کیونکہ رمضان جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ رمضان واز اے منتھ دیٹ آئی ڈیسائیڈڈ ٹو چینج. یہی وہ مہینہ تھا 2020 کا جب میں نے طے کیا تھا کہ اب ثنا وہ زندگی نہیں جینی ہے. ہر ظاہر سی بات ہے, نفس ہے, اور انسان دنیا کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, اور شیطان کا وہی تو کام ہے کہ ہمیں دنیا کی طرف اور اٹریکٹ کرے. بٹ آپ کو اپنی آخرت یاد رکھنی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے تو مر جانا ہے نا. کچھ بھی کر لے انسان, کچھ بھی کر لے. اب جب میں اپنی خود کی جرنی دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے, اگر میں صرف اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے میں دکھتی بھی الگ تھی, اور چینجز آتا ہے نا انسان کے اندر. اینڈ مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی ہر چیز تو فنا ہو جانے والی ہے نا. اور جب سب فنا ہی ہونا ہے تو اس کے پیچھے بھاگ کے اور اپنی زندگی کو خراب کر کے کیا مطلب ہے. میں اللہ کو راضی کروں. بے شک ہمارے اندر مرتے دم تک خامیاں ہوگی, اینڈ ہمیں وہ فائٹ کرنی ہے. بٹ ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ گیو اپ. اینڈ رمضان از دا منتھ ویئر یو شوڈ آپ اپنا پورا 100% دے دے. ٹرسٹ می. اور یہ مہینے میں آپ کو بولتی ہوں, آپ جب ڈیسائیڈ کرو گے نا کوئی چیز آپ کو چینج کرنی ہے اپنی زندگی میں, اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے, اللہ کی طرف اور جانا ہے, آئی ایم ٹیلنگ یو بہت زیادہ ہمت ملتی ہے اس مہینے میں. اور مطلب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ مجھے تو بہت ہمت ملی ہے. اور رمضان کا کیونکہ وہ 30 دن ہوتا ہے, روزہ ہوتا ہے, تو انسان کے اندر اتنے چینجز آتے ہیں کہ وہ نیچرلی اس چیز کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے. تو بس آپ سب کوشش کریں کہ اس رمضان ہمیں پلاننگ کر لے کہ ہمیں سب وہ چیز, آئی نو سب کو کھانا پینا پسند ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ سب چھوڑ دیجئے, بٹ پہلے سے ہی اس کا سارٹ کر لیجئے. بازار ابھی 1-2-3 دن ہے, آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی دوسری چیزیں ہیں اسے فل ان کر کے رکھ دیجئے جو رکھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کپڑے یا کچھ یا جو بھی ہے اسے بھی زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ کرتے ہیں تیاریاں, ہر کسی کی الگ تیاریاں ہوتی ہے, اسے آپ پہلے سے کر دیں. اگر آپ کے امپلائیز ہیں آپ کوشش کریں انہیں تھوڑی آسانی دے رمضان میں, ان کا کام کا ٹائم تھوڑا کم کر دے اگر ہو سکے تو. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے جہاں پہ بہت, بیکاز رمضان از اے بزی منتھ ایون فار تاجر لوگ جو ہوتے ہیں. ہر کہتے ہیں نا کہ ہر فیسٹیول ریلیجس ہو اور کوئی بھی فیسٹیول آپ سال کے اٹھا کے دیکھ لیجیے کتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں. اگر میں انڈیا کا ہی کہوں تو کتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں, اگر آپ اوور آل سب کو گن لے پوری دنیا کے لوگوں کو تو کتنے فیسٹیولز ہیں. اور ہر فیسٹیول ایک تاجر کے لیے کمانے کا وقت ہوتا ہے کہ یہ میرا پروفٹ کا مہینہ ہے, چاہے وہ رمضان ہے, چاہے وہ دیوالی ہے, چاہے وہ کوئی اور فیسٹیول ہو, یہ ہمارے کمانے کا مہینہ ہے. ویسے ہی جو رمضان ہے یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے, اور اس وقت ہمیں ثواب کمانا ہے. تو یہ بھی جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, ویسے ہی یہ مہینہ اتنے ہی بزنس والا ہے کہ آپ ہر چیز ڈبل کر سکتے ہو. آپ کی ہر نماز کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, آپ کے روزوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, ہر چیز اللہ مطلب
यू नो आप अगर कम भी कुछ बोलो तो भी अल्लाह की, कहते हैं ना, अल्लाह जो वादे करते हैं वो तो देते ही देते हैं, लेकिन जिन चीजों का वादा नहीं है उसका अजर और भी डबल है। तो हम बस अल्लाह को राजी करने के लिए यू नो इस महीने पूरी तैयारी करें। और बस मैं यही चाहती हूँ कि बस हम सब सुपर एक्साइटेड हो जाए, जिन्हें भी जो भी अपने प्लानिंग करनी है, जो प्लानर होता है ना, रमजान प्लानर टाइप होता है, जो लोग अपना सब प्लान करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, जो लोग जॉब्स पे भी जाते हैं अब वो भी प्लान कर ले कि मैं तिलावत का वक्त कब दूंगी, ये टाइम पे मुझे ऐसी सारी चीजें करनी है, शाम को ये है। तो हम थोड़ा सा अगर प्लानिंग कर ले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बस रमज़ान मुबारक आप सबको, मैं बहुत खुश हूँ। बस 2-3 दिन रह गए, अल्लाह हमें खैर और आफियत के साथ, कहते हैं ना, वबल्लिगना रमज़ान, हमें रमज़ान के मुबारक महीने में हम सबको दाखिल कर दे। अभी भी डर लगा रहता है ना कि हम पहुंचेंगे कि नहीं रमज़ान तक, और हमें रोज़े नसीब होगी कि नहीं। तो बस हम अल्लाह से खूब मांगे, और जाहिर सी बात है, जो इंसान नियत करता है, जिसने अभी से नियत कर ली कि मुझे पूरे कोशिश करनी है कि मैं एक भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगी, कुरान की तिलावत करूंगी, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो भी आपकी नीयत पे आपको सवाब है। तो बस आप लोग कोशिश करें, हम सब कोशिश करेंगे, मैं खुद ये कोशिश करती हूँ, अपने आप को फुल्ली प्रेप कर रही हूँ मैं रमज़ान के लिए, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करते रहूँ जो हम सबके लिए बेनिफिशियल हो। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आप सबको फिर से।